لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستغينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. درود پر دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعزائے گرامی، سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 18 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. پروردگار عالم اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والے لوگوں، اے صاحبان ایمان، پروردگار عالم سے ڈرو، خدا کے تقوی کو اختیار کرو اور یہ دیکھو کہ تم نے آئندہ آنے والے کل کے لیے خدا کی بارگاہ میں کیا بھیجا ہے. عزیزان گرامی، گزشتہ کچھ شب جمعہ سے کہ جب سے پھر یہ آن لائن مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، دنیا کے اعتبار سے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں کس انداز میں مبتلا ہے، اور اس انداز میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے آنے والے کل کے لیے، یہ آنے والے کل دنیا کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی، یہ آنے والا کل وہ کل ہے کہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے. یعنی اس آخرت کے اعتبار سے اس انسان نے کیا تیاری کی، اس انسان نے وہاں پر کیا بھیجا. پروردگار عالم کہتا ہے کہ خدا سے ڈرو، تقوی الہی کو اختیار کرو اور یہ دیکھو کہ تم نے آئندہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. پروردگار عالم نے مجھے آج کی زندگی اس لیے دی ہے
کہ میں کل کی زندگی کو بہتر بنا سکوں. انہیں دنیا کی زندگی پروردگار عالم نے اس انداز میں دی ہے اور اس لیے دی ہے کہ اس دنیا کے ذریعے میں اپنی آخرت کو بہتر کر سکوں. سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا؟ آج کی شب جمعہ، اور آج پوری دنیا، ویسے تو دیکھا جائے شب جمعہ عبادت کی رات، لیکن آج دنیا بھر کے اندر لوگ نیو ایئر کی تیاری کر رہے ہوں گے، کیونکہ سال کی آخری رات اور نئے سال کی ابتدا ہونے والی. اور انسان بڑا عجیب ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ نیا سال آئے گا، 1 جنوری آئے گی، شاید سب کی تقدیریں بدل جائیں، ممکن ہے کہ کرونا جڑ سے ہی ختم ہو جائے. یاد رکھیے چیزیں ایسے نہیں ہونے والی. انسان جب تک اپنے معاملات کے اندر بہتری نہیں لائے گا تو اپنے معاملات بہتر نہیں ہوتے. تو جب تک یہ بیماری اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی، جب تک ویکسینیشن کا صحیح سلسلہ جاری نہیں ہوتا اور لوگوں کی قوت مدافعت نہیں بڑھتی، جب تک یہ بیماری بھی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والی. طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے شب جمعہ جیسا موقع دیا، سال کا اختتام شب جمعہ جیسی رات، خدا کی بارگاہ میں بیٹھے پورے سال کا محاسبہ کرے، پورے سال کا اسسمنٹ کرے، اور پھر اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ 2020 جو گزر گیا کیسا گزرا. اے پروردگار، اس 2020 میں تیری بارگاہ کے اندر کتنا قریب آیا، یا اے پروردگار میں تیری معصیت کر کے تجھ سے کتنا دور ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے دنیا بھر کے لوگ اس رات خوشیاں منانے کے اندر گزاریں گے اور اس انداز کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ شاید جو پورا سال گناہ نہ ہوئے ہوں اس آخری رات کے اندر ہو رہے ہوں گے. شب جمعہ ہے، اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے گئے پروردگار، اس پورے سال کے اندر جو خطائیں ہم سے ہو گئی، جو غلطیاں ہم سے ہو گئی، اے پروردگار ان تمام غلطیوں کو ہم سے معاف فرما. اور یہ جو وبا کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے پروردگار، جو مومنین اس کے اندر گرفتار ہو گئے، ان تمام مومنین کو شفا یاب فرما اور بقیہ مومنین کو اس وبا سے محفوظ فرما اور اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ فرما. عزیزان گرامی، دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تم اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کرو. عقل مند ترین انسان وہ ہے، یاد رکھیے حدیث کے جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے معقول ترین انسان یعنی صاحب عقل انسان وہ ہے کہ جو اپنا اسیسمنٹ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ اصل زندگی وہ ہے. جب اصل زندگی وہ ہے تو تیاری اس کے لیے کرنی ہے. جہاں رہنا ہی تھوڑے عرصے کے لیے ہو، جہاں وقوف ہی تھوڑی مدت کا ہو، جہاں پر ٹھہرنا ہی تھوڑے ٹائم کے لیے ہو، وہاں پر انسان زیادہ وقت اور زیادہ پیسہ برباد نہیں کیا کرتا. انسان اس مقام پر پیسہ لگایا کرتا ہے کہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہو. رسول ختمی مرتبت فرما رہے ہیں کہ معقول ترین انسان، عقل مند وہی ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے. اور احمق ترین انسان، بے وقوف ترین انسان وہ ہے کہ جو خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے اور جھوٹی امیدیں اور آرزو باندھ کر رکھتا ہے کہ وہاں پہنچے گا تو خدا بند عالم معاف کر دے گا. یہ جھوٹی امیدیں کس انداز کی امیدیں؟ یاد رکھیے ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ اس قسم کی امید لگا کر بیٹھے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک جملہ اکثر کی زبان پر سننے میں آتا ہے، مولانا پروردگار عالم تو بڑا غفور الرحیم ہے. یاد رکھیے پروردگار عالم غفور الرحیم ہے، لیکن اس غلطی کو معاف کرے گا، اس خطا کی بخشش کرے گا کہ جو تم سے انجانے میں ہو گئی، غلطی سے ہو گئی. جان بوجھ کر اگر خدا کی بارگاہ میں گناہ کرتے ہوئے جاؤ گے وہ گناہ معاف نہیں ہونے والے. پروردگار عالم کی حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے جاؤ گے تو یاد رکھو پروردگار عالم قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. اس کے قہر سے ڈرو، اس کے جبر سے ڈرو. انسان کی کیفیت یہ
جھوٹی امیدیں لگا کر بیٹھا ہے کہ وہاں کامیاب ہو جائے گا، تیاری وہاں کے لیے کچھ نہیں کی۔ عزیزان اکرامی، انسان کو آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ سورہ مبارکہ حشر کی 18 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ ڈرو پروردگار عالم سے، تقوی الہی کو اختیار کرو، اور یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے بھیجا کیا ہے۔ عزیزان اکرامی، انسان کچھ دن کی زندگی کے لیے، ہمیں دنیا میں کتنا ٹائم رہنا، اس زندگی کے لیے انسان اتنی تیاری کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پورا وقت لگا دیا کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں اصل زندگی وہ زندگی جس کے لیے اسے تیاری کرنی ہے۔ انسان دنیا کے اندر اس انداز میں غرق ہو جاتا ہے۔ آج انسان مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت پیسہ تو وہ سکون کے اندر بیٹھا ہو۔ دنیا کا ایک عجیب اصول بنا ہوا ہے۔ آج جا کر کانسیپٹ کو دیکھیے کہ امیری اور غریبی کا کانسیپٹ کیا ہے۔ دنیا کے اندر جا کے دیکھیے امیری اور غریبی کا کانسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کروڑوں روپے ہو، جس کے پاس ملینز ہوں، بلینز ہوں، وہ سکون میں بیٹھا ہے۔ نہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس بلین کے اندر بھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ یعنی پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ انسان غریب نظر آ رہا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز میں بیٹھے ہیں سکون کے ساتھ کہ دنیا میں ان سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، امیری اور غریبی کا کھیل بڑا عجیب و غریب قسم کا کھیل ہے۔ انسان اپنی ضروریات کے اعتبار سے اپنے آپ کو امیر بھی بنایا کرتا ہے، خواہشات کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو امیر بنایا کرتا ہے، اور اسی اعتبار سے اپنے آپ کو غریب بنایا کرتا ہے۔ جب تک انسان اپنے پاؤں کو اپنی چادروں کے اندر رکھے، یاد رکھیے غربت کا شکار نہیں ہوتا، امیر ہوا کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر وہ اپنے پیروں کو اپنی چادر سے باہر نکال لے، اپنی اوقات سے باہر نکلنا شروع کر دے، تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے جتنی بھی چیزیں دے دی جائیں، چونکہ پاؤں باہر نکال لیا ہے، اب ضرورتیں بڑھتی ہی جائیں گی، اب چاہے جتنا مل جائے اس کے لیے ناکافی ہوگا۔ یہ دنیا بھر کے اندر یہ کیفیت ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو بہت کچھ دیا، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کی دنیا کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے انسان کو بہت کچھ دیا۔ اب جب پروردگار عالم نے دنیا میں دیا ہے تو پروردگار عالم نے دنیا میں دینے کا مقصد کیا بتایا ہے؟ کتاب میزان الحکمہ کی ایک روایت سنتے جائیے کہ پروردگار عالم کہتا ہے، فرزند آدم، اے آدم کے بیٹے، میں نے اس دنیا کو تجھے آخرت کے واسطے گائیڈنس کے طور پر دیا ہے کہ تو آخرت کی تیاری کر لے، آخرت کی طرف تیاری کر کے جائے اس دنیا کے ذریعے سے۔ یعنی پروردگار عالم نے اگر تمہیں دنیا دی ہے اس لیے دی ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو، اور پروردگار عالم نے دنیا دے دی۔ اب انسان کا کام کیا ہے؟ اگر کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دی جائے دنیا کے اندر، اگر کسی کو میں کوئی کام دوں تو جب میں اس سے سوال کروں گا، پوچھ گچھ کروں گا، اور اگر اس نے صحیح کام نہیں کیا ہوگا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ پریشان ہو جائے گا۔ اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ خوف کھا رہا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں اتنا بڑا مقصد دے کر بھیجا کہ آخرت کی تیاری کرو، تم نے تیاری کی کہ نہیں کی؟ اور اگر نہیں کی تو وہ خوف تمہارے چہرے پر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ ڈر کی کیفیت تمہارے چہرے پر نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یعنی انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ انسان کا کام کیا ہے؟ انسان آج رزق کمانے میں مبتلا ہے، اس انداز میں رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جیسے وہ زیادہ محنت کرے گا سب سے رزق میں آگے بڑھ جائے گا۔ یاد رکھیے پروردگار عالم نے رزق کی تقسیم اس انداز میں نہیں کی ہے۔ محنت کرنا انسان کا کام ہے، انسان کو کوشش کرنی ہے، انسان کو محنت کرنی ہے رزق کے لیے، لیکن یاد رکھیے پروردگار عالم نے رزق کو عقل مندوں کے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھا۔ پروردگار عالم نے تو رزق بے وقوفوں کو بھی دیا ہے۔ پروردگار عالم تو رزق ان جانوروں کو بھی دے رہا ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ پروردگار عالم رزق ان جانوروں کو بھی دے رہا ہے، ان چوپایوں کو بھی دے رہا ہے کہ جو اپنا رزق اٹھا تک نہیں سکتے۔ جائیے سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت کو پڑھیے، آیت نمبر 60، کہ کتنے ایسے چوپائے ہیں، کتنے ایسے چار پاؤں والے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھا بھی نہیں سکتے۔ کیا پروردگار عالم نے انہیں بھوکا چھوڑ دیا؟ آج دنیا میں انسان کو جتنا رزق مل رہا ہے انسان اس سے زیادہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یاد رکھیے آخرت سے دوری ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ پروردگار عالم نے کسی چوپائے کو رزق کے بغیر نہیں رکھا۔
ایسے چوپائے کو بھی رزق کے بغیر نہیں رکھا کہ جو اپنا رزق اٹھا بھی نہیں سکتا. خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کتنے ایسے چوپائے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھا بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، پروردگار انہیں بھی رزق دے رہا ہے، پروردگار تمہیں بھی رزق دے رہا ہے. یہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ پروردگار عالم اسے بھی رزق دے رہا ہے، پروردگار عالم تمہیں بھی رزق دے رہا ہے. اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ میرے پروردگار عالم کے ہاتھ میں میرا رزق ہے جو مجھے مل کر رہے گا، پھر انسان پریشان نہیں ہوگا، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے گا نہیں، دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یاد رکھیے پروردگار عالم نے اس رزق کو اسے بھی دیا ہے جو نہیں مانگتا، اسے بھی دیا ہے جو مانگ رہا ہے. یہ تقسیم پروردگار ہے. ہر انسان کا رزق پروردگار عالم دینے والا. اللہ یرزقها وإیاکم، ان چوپایوں کو بھی رزق دے رہا ہے، تمہیں بھی رزق دے رہا ہے. اور یاد رکھیے بے وقوفوں کو بھی دے رہا ہے، عقل مندوں کو بھی دے رہا ہے. نبی خدا نے پروردگار عالم سے سوال کیا، اے پروردگار تو ان بے وقوفوں کو روزی روٹی کیوں دیتا ہے، اتنا رزق کیوں دے دیتا ہے؟ اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے مقامات پر مختلف قسم کے کوئنسیڈنسز نظر آئیں گے، اتفاق نظر آئیں گے. کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ کچھ افراد ایسے بے وقوف ہیں لیکن رزق پروردگار عالم نے بڑا دیا ہو. آپ کہیں گے پروردگار میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں، میں تو تیری بارگاہ کے اندر بڑی سمجھداری سے کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ نہیں مل رہا، انہیں بہت کچھ مل گیا. اور واقعی دنیا کے اندر دیکھیں گے کام کرنے والے عجیب و غریب طریقے سے کام کر رہے ہیں. کسی کو بہت رزق مل رہا ہے، جو بڑی سمجھداری سے کام کر رہے ہیں انہیں شاید رزق بھی نہیں مل رہا ہو. اب پیغمبر پروردگار عالم سے سوال کر رہے ہیں، اے پروردگار کہ تو نے یہ احمق کو روزی کیوں دی ہے، بے وقوفوں کو اتنی روزی کیوں دے دی، کوئی وجہ تو بتا دے. خداوند عالم جواب بھجواتا ہے، وہی کرتا ہے پیغمبر کو کہ اس لیے احمق کو روزی دی ہے تاکہ عقل مند کو یہ پتہ چل جائے کہ رزق کا تعلق تمہارے ہیلوں اور تمہارے بہانوں سے نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں. یعنی اگر رزق کا تعلق سب تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو شاید غریبوں کو بھوکا مار دیتے، شاید بے وقوفوں کو بھوکا مار دیتے. آج دنیا کے اندر اسی قسم کی تقسیم ہے نا. جس کے پاس بہت کچھ ہے کیا وہ غریبوں میں بانٹ رہا ہے؟ کیا ان کا حق ان تک پہنچا رہا ہے؟ آپ جا کر دیکھیں دنیا کے اندر آپ کو یہ تقسیم انسان کی بنائی ہوئی نظر آئے گی. ہم باتوں کے اعتبار سے تو بڑی ہیومینٹی کی باتیں کرتے ہیں. آپ 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیے، دنیا بھر کی ہیومینٹی کی باتیں آپ کو نظر آئیں گی، دین نظر نہیں آئے گا. کیونکہ کچھ لوگوں نے ہیومینٹی کے نام پر دین کا قتل عام شروع کر دیا. اسلام سے دوری اختیار کی جا رہی ہے ہیومینٹی کے نام پر. انسانیت ہونی چاہیے، لیکن یہ انسانیت صرف لفظی نہیں ہونی چاہیے، عمل میں بھی نظر آنی چاہیے. اور جب عمل میں انسانیت نظر آئے گی تو دین خود بخود نظر آئے گا. آج کی دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہیومینٹی کے نام پر دین سے دوری اختیار کی جا رہی ہے، اور وہ ہیومینٹی جو صرف زبان کی حد تک ہے، عمل کی حد تک نظر نہیں آتی، باتوں کی حد تک نظر آتی. ورنہ جس انسان کے پاس بہت کچھ ہے وہ جا کر کیوں ان غریبوں میں نہیں بانٹتا؟ ہیومینٹی کے نام پر بات کر رہا ہوں، کیوں ان غریبوں میں نہیں بانٹتا کہ جو بھوکے مر رہے ہیں، جو پیاسے مر رہے ہیں؟ یاد رکھیے پروردگار عالم کی طرف سے تقسیم ہے کہ پروردگار عالم نے اس رزق کو صرف عقل مندوں کے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھا. خداوند عالم کس کو کس انداز میں دیتا ہے یہ پروردگار عالم بہتر جانتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا رزق خود سے بہتر طریقے سے اٹھا رہے ہیں. یاد رکھیے کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. کبھی کبھار سب کچھ ہوتے ہوئے بھی 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. کبھی کبھار سب مال ہونے کے بعد، سب اسباب ہونے کے باوجود انسان کو غذا نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رازق کوئی نہ کوئی ہے جو طے کر رہا ہے. پیغمبر کو وہی ہو رہی ہے، اس لیے احمق کو روزی دے دی تاکہ عقل مند کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ رزق کا تعلق اس کے ہیلوں اور بہانوں سے ہے. پروردگار عالم نے ایک رزق رکھا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا اگر پروردگار عالم نے رزق رکھا ہے تو انسان کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر پہ بیٹھا رہے؟ سادہ سا جواب ہے، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، امام کے جملے نظر آئیں گے. رزق 2 طرح کا ہے. ایک وہ جو تمہیں تلاش کر رہا ہے، جو تم تک پہنچے گا ہی پہنچے گا.
اور ایک وہ جسے تمہیں تلاش کرنا ہے. کچھ رزق کی قسمیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تم تلاش کرو گے تو تمہیں ملے گا، ورنہ جو خدا نے تمہارے حصے میں لکھا ہے وہ تو تمہیں ملنا ہی ہے. پھر نہج البلاغہ کے جملوں کو دیکھیے. کسی نے یہاں تک سوال کیا تھا معصوم سے کہ جب دروازے بند ہوں گے تو رزق کہاں سے آئے گا؟ امام فرماتے ہیں جس طریقے سے موت آ جایا کرتی ہے اسی طریقے سے رزق ڈھونڈتا ہوا آ جائے. یہ وہ ساری کی ساری کیفیت ہے. آج انسان رزق کے لیے پریشان ہے. کتنے لوگ آتے ہیں مولانا کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے. رزق میں وسعت. رسول اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ رزق میں وسعت کے لیے کوئی نسخہ دے دیجئے. اب یہ نسخہ لے جائیے، آج کی رات تبرک کے طور پر لے جائیے، اور نیو ایئر کی رات ہے، سال کی آخری رات ہے، نئے سال کی ابتدا ہے. ان چیزوں پر عمل کر لیجئے، اپنے رزق میں بڑھوتری کروا دیجئے. ان چیزوں پر عمل کر لیجئے، اپنے رزق میں وسعت کے اسباب پیدا کر لیجئے. رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ رزق وسیع کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اب رسول اللہ نے اسے کچھ نسخے بیان کیے، وہ نسخے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. ان نسخوں پر عمل کیجئے، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے رزق میں وسعت دے گا. رسول اکرم فرماتے ہیں جب کام پر جاؤ، جب محنت کرنے کی کوشش کرو، رزق کمانے کی کوشش کرو، باوضو رہا کرو، طہارت کے عالم میں رہا کرو. پروردگار عالم کو پسند ہے کہ انسان یہ عمل طہارت کے عالم میں کرے. پہلا نسخہ. دوسرا نسخہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا اخلاق زیادہ ہوتا ہے پروردگار عالم اس کی روزی میں برکت زیادہ دیا کرتا ہے. عام طور پر جن کے پاس کام زیادہ ہوتا ہے ان کا دماغ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اخلاقیات دور چلی جایا کرتی ہیں. پھر بعد میں کہتے ہیں روزی میں برکت نہیں ہو رہی، کمائی اچھی نہیں ہو رہی. کیسی ہوگی؟ بد اخلاقی اگر کر رہے ہو تو پھر رزق میں برکت، رزق میں وسعت کیسے مل سکتی ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں اخلاق اچھا ہوگا، رزق میں برکت پیدا ہوگی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تیسرا مرحلہ. دیکھیں دو نسخے ہیں. پہلا باوضو رہے کام کے موقع پر. دوسرا مرحلہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے. اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی سے اچھے سے بات کرنی ہے. جو اپنے انڈر کام کرنے والے ان سے عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ. آپ دیکھیں گے کہ جس کے پاس تھوڑا سا مال و دولت آ جاتا ہے، تھوڑی سی حکومت آ جاتی ہے، تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے، اس کے بات کرنے کے انداز میں فرعونیت آ جایا کرتی ہے. عزت دینا چھوڑ دیا کرتا ہے، سب کو غلام سمجھنا شروع کر دیا کرتا ہے. پروردگار عالم نے رزق کی برکت کو اس انداز میں نہیں رکھا. جب تک تم عزت دینا نہیں سیکھو گے پروردگار عالم تمہیں رزق کی عزت نہیں دے گا. تیسرا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرا موقع یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے لیے ان کے پس پشت دعا کرو. تم ان کے لیے دعا کرو گے پروردگار عالم تمہارے رزق میں برکت دے گا. بڑی عجیب سی روایت ہے. واقعا آج کسی انسان سے پوچھا جائے تو وہ دوسرے کے رزق میں کمی کی دعا تو کرے گا، اس کی بھلائی کی دعا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یعنی پروردگار عالم نے، دین نے ان چیزوں کو کتنی اخلاقیات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وہ ہیومینٹی کے دعوے کرنے والے یہاں پر آ کر دیکھیں اسلام کس ہیومینٹی کی بات کر رہا ہے، اسلام کس اخلاقیات کی بات کر رہا ہے. اسلام چاہتا ہے تم پاک و پاکیزہ رہو، پیور سول بن کے رہو. اس سے بڑی ہیومینٹی کیا ہوگی؟ اسلام چاہتا ہے تم دوسروں کو رسپیکٹ دینا سیکھو. اس سے بڑے ہیومینٹی کا موقع کیا ہوگا؟ اور پھر اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے لیے ان کی پیٹھ پیچھے دعا کرو. منہ پہ تعریف کرنے والے، منہ پہ باتیں کرنے والے بہت سارے ملیں گے، پیچھے دعا کرو ان کے لیے پروردگار انہیں برکت دے، انہیں عزت دے، انہیں بلندی عطا فرما. کیوں؟ خدا چاہتا ہے تم اتنے پیور بن جاؤ کہ پھر تمہارا عمل جب خدا کے لیے ہوگا پروردگار عالم رزق میں برکت و وسعت دے دے گا. تو لوگ رزق میں وسعت کا نسخہ تلاش کرتے ہیں. یہ نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا، رسول اکرم کی روایت. اور دوسرے مقام پر ایک اور روایت میں جملے ہیں کہ جب انسان دو کام کیا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی روزی کو تنگ کر دیا کرتا ہے. لہذا انسان اگر اپنی روزی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تو ان دو کاموں سے بچنے کی کوشش کرے. کون سے دو کام؟ گناہوں کو چھوڑ دے. اگر انسان کے رزق میں تنگی آ رہی ہے سب سے پہلے اپنا اسیسمنٹ کرنا شروع کرے کہ میں کون سی ایسی غلطی کر رہا ہوں دنیا کے اندر کہ جس کی وجہ سے میرے رزق میں کمی آ رہی ہے. کون سی ایسی غلطی کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے رزق میں کمی آ رہی ہے؟ اپنا اسیسمنٹ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ کون سا مرحلہ؟
روایت کا دوسرا جملہ کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کے، کسی مومن بھائی کے حق کو روک لیتے ہو، پروردگار عالم تم پر رزق کو روک لیا کرتا ہے۔ آج کتنے مقام ایسے ہیں انسان کے پاس تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی طاقت، تھوڑی سی قوت آ جاتی ہے، دوسرے کے حق کو دبا کر بیٹھ جاتا ہے، حقدار کے حق کو دبا کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی کسی کے مال کو کھا کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی۔ کیسے برکت ہوگی جب کسی مومن کے، کسی مسلمان کے حق کو کھا کر بیٹھو گے؟ کیسے برکت ہوگی؟ وہ مال میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان اپنے مال میں، اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے، کسی بھی مومن کے حق کو کھا کر نہ بیٹھے، اس کے حق کو ادا کرے، کسی مسلمان کے حق کو کھا کر نہ بیٹھے۔ ہمیں حق لینے کے لیے تو ساری کی ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ انسان وقت پر نہیں آیا، وقت پر کام نہیں کیا، لیکن جب اسے دینے کی بات آتی ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں حق کے اندر ہیں، کمٹمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں۔ انسان اگر کوئی کمٹمنٹ کرے اسے پورا کرے۔ دنیا کے اندر آپ کو ساری کی ساری چیزیں نظر آئیں گی، اور وہاں پر آپ کو رزق کی تنگی بھی نظر آئے گی، رزق کی پریشانی بھی نظر آئے گی۔ اور پھر ایک اور جملہ مولا کائنات کا ایڈ کروں، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے اس دنیا کے اندر، ہم میں سے ہر کسی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تم زیادہ رزق کے بجائے حلال رزق کی تمنا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ کس کیفیت کے اندر مبتلا ہیں کہ رزق بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے، مال زیادہ آ جائے۔ امام فرماتے ہیں حلال کی تمنا کرو۔ اگر حرام آ گیا تمہارے پیٹ میں جائے گا، اور جب اس شکم کے اندر حرام رزق جاتا ہے اپنے اثرات لے کر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، واقع جب اس پیٹ میں حرام رزق جائے تو پھر انسان کے کردار میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ حرام رزق کی تمنا ہی تو تھی کہ جس کی وجہ سے کربلا کے واقعے میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ انسان حرام کی طرف اتنی تیزی سے سبقت کر رہا تھا کہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ جس کے مقابلے پر جا رہا ہے وہ نواسہ رسول ہے، وہ رسول اللہ کی زبان چوس کر بڑا ہوا ہے، وہ رسول اللہ کی آغوش میں پل کر بڑا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ لقمہ حرام انسان کو اس مقام تک پہنچا دیا کرتا۔ چونکہ ایام فاطمیہ بھی ہے، یہ بی بی اپنے حسین سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ دو جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ بی بی حسین سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مقام پر حسین کو اس بی بی نے تنہا نہیں چھوڑا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ بی بی مدینہ سے ساتھ ساتھ تھی، کربلا میں بھی حسین کے ساتھ ساتھ تھی۔ یہاں تک کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب کربلا پہنچ کر خیموں کو لگایا گیا نا، تو کچھ دیر کے بعد زینب کبریٰ نے آ کر بہن کو کہا، بھیا یہ کون سا مقام ہے؟ مجھے بڑی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ خیموں کو کسی اور مقام پر منتقل کر دیا جائے؟ حسین نے کہا، بہن زینب کیا ماجرا ہے؟ اور بہن کہتی ہوئی نظر آئی، بھیا جب سے یہاں پر آئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بیوی ہے جو گریہ کر رہی ہے۔ حسین جانتے ہیں کہ یہ کوئی اور بیوی نہیں ہے، یہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا ہے جو کربلا کے میدان میں حسین پر گریہ کر رہی۔ اور یہ ایک موقع نہیں ہے، علماء نے کئی روایتوں کو نقل کیا۔ شب عاشور کی روایت کے اعتبار سے جملے ملتے ہیں کہ جب سارے کے سارے خیموں کو لگا دیا گیا، حسین ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں نکلے، کسی مقام سے کنکر کو ہٹاتے، کسی مقام سے مٹی کو ہٹاتے، کسی مقام سے کانٹوں کو ہٹاتے، اور ایک ایسا مقام دیکھا، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میرا مولا وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ راوی کہتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی میرے مولا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ امام کے پیچھے پیچھے چلا، اس مقام پر گیا تو امام نے آہٹ کو محسوس کیا، سوال کیا کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ راوی نے کہا مولا میں ہوں۔ امام نے کہا میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ کہا مولا ایسا محسوس ہوا کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب راوی سوال کرتے ہیں مولا یہ مٹی ہٹائی تھی کس مقام سے ہٹائی تھی؟ یہ کانٹے ہٹائے تھے کس مقام سے ہٹائے؟ یہ کنکر ہٹائے تھے کس مقام سے ہٹائے تھے؟ میرا مولا ہر مقام کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ایک علی اصغر کا مقام ہے، ایک قاسم کا مقام ہے،
ایک علی اکبر کا مقام ہے. آخر میں راوی کہتے ہیں مولا یہ آخری مقام کون سا ہے کہ جہاں سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ اور میرا مولا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے یہ وہ مقام ہے جو تیرے مولا کی شہادت کا مقام ہے. اور یہ جو بیوی رو رہی ہے یہ کوئی اور نہیں میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مدینے سے 7 سال ہر مقام پر حسین کی مصیبت پر گریا کرتا ہے. اعلی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد ان ينقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے جو خطائیں کی بار الہ ان تمام خطاؤں سے درگزر فرما. بار الہ آئندہ آنے والے سال کو تمام برکتوں نعمتوں سے مزین فرما. بار الہ آئندہ آنے والے سال میں اس بیماری کا جلد از جلد خاتمہ فرما. جو مومنین بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. تمام مومنین کو اس وبا و بیماری سے محفوظ فرما. اس کا جلد از جلد خاتمہ فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا